إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی. سورۃ تکویر، اس میں 29 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے، اور مکی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 81 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 8ویں سورہ ہے یہ مکہ کی، یعنی مکے میں نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہے تو سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھے. کیونکہ لائیو جیسے کوئی چیز کا وہ بتایا جاتا ہے نا، جیسے بہت سارے لوگوں کو کرکٹ میچ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو اب میدان میں کھلاڑی اترے اور اب بال ڈالا گیا، اب پچ وہ صحیح کی جا رہی ہے، اور اب بیٹنگ شروع ہو رہی ہے، اور اب بالنگ اور ٹاس ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے، تو کیا ہے لوگوں کے سننے میں بھی انٹرسٹ آتا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے میدان میں. تو اسی طرح آنکھوں دیکھا حال اگر قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ پڑھ لے جو لائیو دیکھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اصل میں ہوگا کیا، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے. تو یہاں پر جو سورہ ہے وہ شروع ہو رہی ہے اذا سے، کیونکہ کس چیز کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اذا کیا ہے، کسی چیز کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے. صیغہ تو ماضی کا ہے، مگر یہاں بات مستقبل کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں تو گویا یہ سب واقع ہو چکا ہے. فیوچر کا جو ہمارے وہاں ابھی اس میں ہے، فیوچر میں ہے، مستقبل میں کبھی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں گویا یہ ہو چکا. اور اس سورے میں اذا جو ہے وہ 12 مرتبہ آیا ہے. اور اس صورت میں سورہ تکویر کائنات میں تبدیلی کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے، سب سے خطرناک تبدیلی. تو عقل مند کون ہے کہ جو آج اس کی تیاری کرے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے کام کرے. دنیا میں بھی یہی معیار ہے کہ سب سے عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جو مستقبل کے لیے پلاننگ کرتا ہے، فیوچر پلاننگ کرتا ہے، اور آج اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. یعنی صرف پلاننگ ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے. جیسے مثلاً ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ پڑھائی شروع کرتا ہے، وہ کرتا ہے وہ کس لیے؟
کہ آگے چل کے اس کے اپنے فیوچر کے لیے کہ یہ اور یہ میرے پاس سرٹیفکیٹس ہوں گے، یہ اور یہ ڈگری ہوگی تو میں اپنی پسند کی جاب ڈھونڈوں گا، تو فیوچر میں ابھی تو پڑھ رہا ہے وہ، لیکن فیوچر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ ساری تیاری؟ اس مستقبل کو، اس فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، اس سے کم درجے کا عقل مند جو آج میں جیتا ہے، یعنی نہ ماضی کا اس کو کوئی غم کہ اس کے ہاتھ سے چلا گیا، نہ مستقبل کی اس کو فکر ہے، بس آج کا، یہ اول درجے کا جو مستقبل کی فکر کر کے چلتا ہے، اس سے کم درجے کا عقل مند یہ ہے جو آج کی دنیا میں جیتا ہے، اور اس سے بھی کم درجے کا وہ عقل مند ہے، وہ شخص ہے جو نہ آج نہ مستقبل نہ ماضی کا ہی، یعنی بس نہ وہ آج میں جیتا ہے نہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، وہ مستقبل، وہ ماضی میں ہی جیتا ہے، مثلاً یہ کہ ماضی کا ہی رونا روتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہیں کیا ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا، تو وہ پاسٹ میں ہی جیتا ہے، تو یہ سب سے کم عقل مند ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کیا ہے کہ جو کیا کرتا ہے کہ آج میں جیتا ہے، کہ چلو آج تو اپنی بنا رہا ہے، یہ جو ماضی میں جینے والا وہ آج کو بھی برباد کر رہا ہے اور مستقبل کو بھی، لیکن سب سے ٹاپ کا عقل مند کون سمجھا جائے گا؟ کہ جو فیوچر کے لیے آج پلاننگ کر رہا ہے، آگے آنے والے وقت کے لیے آج پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہماری دنیا کی پلاننگ بہت ساری ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، 1 سال کے بعد یہ کریں گے، 6 مہینے کے بعد یہ کریں گے، 1 مہینے کے بعد یہ کریں گے، یہ ساری چیز ہوتی ہے، لیکن اصل پلاننگ جو ہماری ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ آخرت کی، کیونکہ سورہ نبا سے اب تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سب صورتوں میں کہیں نہ کہیں قیامت کا ذکر ہے، کہیں نہ کہیں آخرت کی تیاری کا ذکر ہے، تو عقل مندی کیا ہے کہ اس دن کی تیاری کرے، اس دن کے بارے میں کوشش کرے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لائیو ہم لوگوں کو اس میں بتا دیا ہے کہ اذا السماء انشقت، میں نے بتائی تھی اس سے پہلے کہ اذا جب آئے تو کیا ہے؟ جب کے لیے، اور اذا اس صورت میں، تو اذا الشماء، اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کورا یکور، لپیٹنا، قیامت کی علامت کے پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا ہم نے آسمان کو پھیلایا، تو اب قیامت کے دن ان سب کا کام ختم، اب سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا، اور سورج کو لپیٹ کر کیا کیا جائے گا؟ سمندر میں ڈال دیا جائے گا، جس سے سمندر کیا ہے؟ ایک تو سورج خود گرم ہے، اور سمندر میں جائے گا تو سمندر میں جو آکسیجن ہائیڈروجن ہے اس کے ساتھ مل کر بھڑک جائے گا، یعنی آگ لگ جائے گی سمندر میں، اور اسی طرح اتنی قوت والا سورج کے دور بیٹھے لوگوں کو بھی جلا دے، جیسے پڑھ چکے نا سورہ نبا میں اس کا سائز، اس کی قوت، زمین سے کتنی دوری، لیکن قیامت کے دن اس کی یہ ساری خاصیت واپس لے لی جائے گی، اور جب سورج بے نور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ابن عباس نے اس کے معنی کیے ہیں، قویرت کا معنی ازلمت، یعنی سورج اکیلا نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی ہے جس کو سولار سسٹم کہا جاتا ہے، تو یہ سارے ہی کیا کر دیے جائیں گے؟ لپیٹ دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ سورج لپیٹ کر اوندھا کر کے زمین پر پھینک دیا جائے گا۔ ابن عباس فرماتے سورج، چاند اور تارے لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیے جائیں گے، پھر سمندر کیا ہے؟ اس کی ہیٹ کی وجہ سے بھڑک جائے گا، یعنی آگ لگ جائے گی۔ قیامت کے بے پناہ قیامت خیز اور ہول انگیز شعلے ہوں گے جو تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایک حدیث میں کہ سورج لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے، جیسے کہ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی، لوگ کاروبار میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، یعنی سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے، کسی کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ ابھی چند منٹ میں کیا ہونے والا ہے، جیسے کہ موت کا حال ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے اس کو 1 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اب 1 سیکنڈ کے بعد مرنے والا ہوں، وہ اپنے کام میں مشغول ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے تو کچھ اور کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہوتا ہے اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور اچک لیتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی جب یہ ہولناکی شروع ہونے والی ہے تو لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اچانک ہی کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی، اندھیرا ہو جائے، جیسے ہمارے وہاں اکثر ہوتا ہے ایسا کہ کسی وجہ سے بھی لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے کام میں مصروف ہے، اچانک رکنا پڑتا ہے،
کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ ٹارچ جلا کے یا وہ جو بھی کر کے. تو اس دن تو یہ ساری چیزوں کو جب وہ ہے تو ظاہر ہے کہ لائٹ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، جب سورج ہی اتنا بڑا لائٹ دینے والا وہ کر دیا گیا، اندھیرے میں وہ کر ڈال دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ دوسری چیزیں کیا کام آئیں گی. پھر اخبارگی تارے ٹوٹنے لگیں گے، پھر یکا یک پہاڑ زمین پر گر پڑیں گے، پھر زبردست بھونچال آئیں گے، پھر انسان و جن اور پالتو اور جنگلی جانور گڈمڈ ہو جائیں گے، پھر لوگ ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ اپنے قیمتی مال سے بھی بے خبر ہو جائیں گے. آخر جن اس حادثے کی تحقیق کے لیے پھیل جائیں گے. یعنی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو جنوں کو فکر لگے گی، جو شیاطین تھے، جو آسمانوں میں جا کر خبریں لاتے تھے اور وہ کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ چیز ان کا سلسلہ منقطع، اب وہ الرٹ ہو جائیں گے کہ پھیلو اور دیکھو زمین میں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں گے کہ سمندر میں آگ لگ رہی ہے جس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہیں. لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ایک دم زمین پھٹنے لگے گی اور آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. ساتوں آسمان و زمین کا یہی حشر ہوگا. پھر تیز و تند ہوا سے سب جاندار مر جائیں گے. ابن ابی حاتم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تارے اور تمام معبود جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ مع مریم علیہ السلام محفوظ رہیں گے. اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو جہنم میں ڈالے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا کہ جو لوگ معبود اور عابد، یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی، وہ چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، زمین ہو، پتھر ہو اور لوہا ہو، جس جس چیز کو بھی پوجا جاتا تھا ان کے سمیت پوجنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو جو شرک کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام کو وہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے کہ کیا وہ بھی نہیں، وہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی عبادت پر خوش نہیں تھے، وہ راضی نہیں تھے. اگر وہ راضی ہوتے تو ان کو بھی ڈال دیا جاتا. پہاڑوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، زمین صاف چٹیل اور ہموار میدان رہ جائے گی. اس طرح کی ہولناکی ہوگی قیامت کے دن، اور ہر ایک کو اپنی اپنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے. قدرہ کسی چیز کا اصلی رنگ نظر نہ آنا. جیسے پانی میں کچھ چیز پڑ جائے تو کیسے پانی کا اصل رنگ نظر نہیں آتا، اسی طرح ستارے بے روشن بے نور ہو جائیں گے اور بعض جگہ کے ستارے جھڑ کر گر جائیں گے، یعنی ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا. اور قدرہ کسی چیز کا رنگ پھیکا گدلا ہو جانا، دوسرا معنی قدرت بکھیرنا. اور جس چیز نے ان ستاروں سیاروں کو تھاما ہوا وہ سب بھی ڈھیلے پڑ کر ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کہاں اس دن پوری دنیا کی لائٹ چلی جائے گی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا. سورج جو لائٹ دیا کرتا تھا وہ ختم کر دیا گیا. ستاروں سے جو ٹمٹماتی روشنی آتی تھی جس کے ذریعے سے لوگ پہلے کے راستہ معلوم کرتے تھے اور راستوں کو سفر کرتے تھے ستاروں کے ذریعے، دن اور وہ چیز معلوم کر کے، اب وہ ساری چیزیں کیا ہے، بالکل بھی بے نور کر دی گئی، ختم کر دی گئی. اسی طرح اس کا کیا حل ہوگا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. گویا زمین کی رونق بھی آہستہ آہستہ، یعنی یہ آسمان کا تو حال ہوگا کہ بے نور ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، سب گر پڑے گا، اور زمین کی بھی کی رونق بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زمین تھمی ہوئی تھی. جیسے کہ سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ چلا دیے جائیں گے پہاڑ اور ایسے بن جائیں گے گویا کہ سراب ہوں. اور سورہ حاقہ میں پڑھ چکے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اور پہاڑ کے بارے میں کل اہن المنفوش، یعنی دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہواؤں میں اڑائے جائیں گے یہ پہاڑ. زمین کی سب سے بھاری چیز پہاڑ جو ہے وہ چلنے لگیں گے. ہمالیہ پہاڑ سطح سمندر سے 12 کلومیٹر اونچا ہے، اتنا بڑا اتنا اونچا، اور وہ چلنے لگے گا. آج یہ سب ہو تو انسان اس کو عجوبہ کے طور پر دیکھے گا کہ کیسی عجیب چیز ہو گئی ہے، لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی کو یہ سب چیز دیکھ کر کوئی تعجب نہیں ہوگا، مگر قیامت کی ہولناکی کے گھبراہٹ اور اتنے مشکل وقت میں کسی کو ان سب چیزوں کو دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا. ہر نفس کو اپنی اپنی ہوگی. دنیا میں جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچ کر لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، تو وہ بھی بالکل
جھکا کر زمین بوس کر دیا جائے گا اور اس کو بھی چلا دیا جائے گا. اور دوسری جگہ ہے کل اینل منفوش، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اون کے جو اون کا گولا ہوتا ہے یا اون کی روئی ہوتی ہے اس کی طرح کیا ہے اس کو ہوا میں اتنا ہلکا پھلکا کر دیا جائے گا پہاڑ کو کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وَإِذَا الْوُحُوشُ نہیں، ایک آیت چھوٹ گئی ہے کیا؟ اوکے، وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اشار اشرا کی جمع ہے 10، یعنی حمل والی 10 ماہ کی بچہ پیدا کرنے والی اونٹنی، کیونکہ یہ اونٹنی سب سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی اربوں کے ماں، کیونکہ یہ مالک کے مال میں اضافے کا سبب بنتی تھی. آج اتنی قدر والی اونٹنی کل قیامت کے دن ادھر ادھر پھر رہی ہوگی، کوئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں. جیسے انسان سنبھال سنبھال کر رکھا کرتا تھا، ہم جائزہ لیں کہ اپنا کیا کچھ ہم لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے اور کیا کیا سنبھال کر رکھا ہوا ہے. جب موت کا وقت آئے گا شاید وہ گھر والوں کو بتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ میں نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے لوگوں سے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر، اور کیا کچھ سنبھال کر رکھا ہے. لیکن وارث جو ہے وہ خود ہی ڈھونڈ لیں گے، وارث کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز یہاں پر. وعید الاشار اتلت، اربوں کے کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے. یہ تو قیامت کا حال ہے. آج بھی کسی شخص کو آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہے، ملین ٹریلین کا مالک، بہت دولت مند، مگر وہ بیمار پڑ گیا. اب اس کی نظر میں اس دولت کی کوئی قیمت نہیں، مال سے علاج کروا رہا ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، کتنا بے بس ہے. تو آج جس کو بھی ہم جان سے پیارا رکھ کر سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، سب اس دن بیکار ہو جائے گا. یعنی سب سامنے ہی، جیسے ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اپنا بوجھ نکال کر باہر، یعنی اندر خزانے دبا دیے گئے ہیں یا مردے دفن ہیں یا جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں باہر آ جائے گی. لیکن کسی کو سامنے کے سامنے سونا، آج ذرا سا سونا کہیں کوئی چمکتا ہوا پیپر بھی دکھے تو اس کو بڑے غور سے جھک کر دیکھتے کہیں کوئی سونے کی چیز تو نہیں ہے. تو اس دن یہ سونے کی چیزیں بکھری پڑی ہوں گی زمینوں پر، خزانے کے خزانے بکھرے پڑے ہوں، لیکن کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ اس دن سب کو اپنی اپنی جان کی پڑی ہوگی، کہاں بھاگ کر چلے جائے. این المفر. اسی طرح جانوروں کا حال بھی ہوگا. وعید الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے. وہ بھی وحشی جانور سے مراد چیتا، شیر، ہاتھی وغیرہ انعام، پالتو جانور. وحوش وحشی جانور، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اگر ہوا تو کوے سب اکٹھا ہو کر زور زور سے چلانا شروع کر دیتے ہیں. مصیبت کا دن ہے تو وہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا معنی ہے کہ ان جانوروں کو بھی حساب کے لیے جمع کیا جائے گا. اگر بے سینگ بکری نے دنیا میں کسی سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اب قیامت کے دن بے سینگ بکری کو سینگ دے کر اس سے اس کا حساب برابر کرایا جائے گا، اور پھر دونوں کو بدلہ دلوا کر ان کو مٹی کر دیا جائے گا. جیسے سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے وترکنا یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور، کہ آپس میں لوگ کیا ہے گتھم گتا ہو جائیں گے. اور اس دن ڈر بھی ختم ہو جائے گا. سامنے ہی شیر آ رہے ہیں، چیتے آ رہے ہیں، وحشی جانور آ رہے ہیں، لیکن کسی کو ان کا ڈر ہی نہیں ہے، اور سب کو یہی پڑی ہوگی این المفر. اب یہ سب کا بھاگنا فائدہ نہیں دے گا. جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، علم ترى علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. اسی طرح دنیا میں لوگ اللہ سے بھاگے ہیں، دین کی باتوں سے بھاگتے ہیں، تو بھاگ کر آخر جائیں گے کہاں؟ پلٹ کر جانا تو کدھر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. تو اسی طرح چوٹیوں کا حال ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں، کہ چوٹیاں اگر کچھ وہ ہوتا ہے تو کیسی اکٹھا ہو کر ایک ڈسپلین کے ساتھ کام کرتی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ کہ کس طرح سے ایک برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ پہلے تو جانوروں میں سے اونٹنی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اربوں کا پیارا اور قیمتی مال پورے دنوں کی اونٹنیاں. اس وقت یہ مال بھی چھوڑ دیا جائے گا. گھبراہٹ ہو، پریشانی میں محبوب مال کا بھی ہوش نہیں رہے گا. پتے بھی پانی ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے. آج وحشی بھی ہوش کھو بیٹھیں گے اور انسانوں کے پاس آ کر
جمع ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 38 میں فرمایا وما من دابتن، چوپائے اور پرندے بھی تمہاری طرح قومیں ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ پھر اپنے رب کے پاس سب جاندار، یہاں تک کہ مکھیاں بھی جمع ہوں گی، اور سب کا انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ جانوروں کا حشر تو ان کی موت ہے، ہاں انسانوں جن حساب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح سمندر کے بارے میں جیسے پڑھ چکے کہ والبحر المسجور، سورہ طور میں پڑھ چکے ہم لوگ اس کے بارے میں۔ اور اسی طرح کیا ہوگا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرہ کہتے ہیں تندور کا گرم ہونا، اور سجیر سمندر کا زور سے بھڑکنا۔ آگ لگ جائے گی سمندر میں، کیونکہ پانی اور آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنتا ہے، اس میں سے ایک آگ بھڑکانے والی ہے اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ ان دونوں سے مل کر جو پانی بنا وہ آگ بجھانے والا ہوتا ہے، یعنی سمندر کے اندر باقاعدہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں موجود ہیں جو آگ کو بھڑکانے میں مدد کرتی ہے، لیکن وہ پانی کے اندر موجود ہے، لیکن سمندر کے پانی نے اس کو کیا ہے روکا ہوا ہے۔ لیکن جب سمندر خود بھڑک اٹھے گا، سورج ڈال دیا جائے گا اس میں لپیٹ کر اور بے نور کر دیا جائے گا اور اس سے آگ لگ جائے گی، تو وہ جو پانی بجھانے والا تھا آگ، آج وہ خود بھڑک اٹھے گا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ ان دونوں سے مل کر جو پانی ہے وہ آگ بجھانے والا قیامت کے دن زلزلے سے زمین پھٹ کر پانی اندر چلا جائے گا، اور دونوں گیسز وافر مقدار میں باہر آ جائیں گی، ایک چنگاری لگنے کی دیر کے یہ بھڑک اٹھیں گے۔ اس طرح سے ان کا معاملہ ہوگا کہ جیسے کہ دوسری جگہ بھی سورہ انعام میں اور دوسری جگہ بھی آئے گا، اسی طرح آگے بھی پڑھ چکے پیچھے، اور آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ سمندر کو جیسے اذا السماء انفطرت اس کے بعد پڑھیں گے، تو اس میں بھی اسی طرح کی یہ ساری چیزیں ہیں ملتی جلتی، کیونکہ قیامت کی ہولناکی کے بارے میں مشرکین مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آج جو تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، آج تم جو اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ تین چیزیں ان کے اندر تھی نا انکار کی، ایک تو یہ کہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے اور یوم آخرت کا، تو اسی ساری چیزوں کو کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہے کہ کل کو جو وہ ہونے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں آج تم کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں آج کھول لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اور جب تم پچھتا کر رہ جاؤ کہ کاش کہ ہم نے کچھ تیاری کر لی ہوتی، تو آج تیاری کر لو، آج تم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعی میں ہونے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ، یہ جھوٹ نہیں ہے اس کا واقع ہونا۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آیت نمبر 7، اور جب نفس جوڑ دیے جائیں گے، یعنی جسم سے روح جوڑ دی جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، پھر اس میں روح پھونکی گئی، موت آئی، روح جسم سے الگ ہو گئی۔ قیامت کے دن چونکہ حساب کتاب ہونا ہے، لہٰذا مردے کے جسم میں روح واپس لوٹا دی جائے گی، تو جوڑ دیا جائے گا اس طرح کہ اب الگ نہیں ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قبر میں ہی، یعنی قبر میں جب مردے کو لوگ دفنا کر، ابھی ان کے چپلوں کی آواز بھی آ رہی ہوگی، ان کے قدموں کی آواز بھی آ رہی ہوگی کہ مردے کے جسم میں روح ڈال کر اس سے سوال جواب شروع ہو جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کے ان کو چھوڑ کر جانے کی آواز بھی سن رہا ہوگا۔ کتنی بے بسی کا عالم، کتنی مجبوری کا عالم کہ ایسے مشکل وقت میں کہ منکر نکیر، ایک تو کیسی شکل ان کی ہیبت ناک، اور ان کو دیکھ کے ہی ہوش اڑ جائیں گے لوگوں کے، کہاں یہ کہ سوال ایسے پوچھ رہے ہیں جس کی تیاری نہیں کر کے آئے، وہ ایک وحشت، گھر والے جو آئے تھے چھوڑنے وہ چھوڑ کر جا رہے، یہ ساری چیزیں۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفس کو نفس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا کہ روح کو جسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکوکاروں کو نیکوکاروں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، بدکار مجرمین کو مجرموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انجام ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم کو محبت ہوگی۔ تو ہم سب سوچیں کہ ہم کو کیسے لوگوں سے محبت ہے اور کس چیز سے ہم کو محبت ہے، تو جس چیز سے بھی ہم کو محبت ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں کو کیا ہے جوڑ دیا جائے گا۔
تو یہ ساری چیزیں فرمایا احشر الذین، سورہ صافات آیت نمبر 22 میں پڑھ چکے، ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو یعنی ان جیسوں کو جمع کر لو۔ حدیث میں ہر شخص کا اس قوم کے ساتھ حشر ہوگا جو اس قوم کے سے عمل کرتا ہوگا، یعنی جو جیسا عمل جس کے جیسا کرتا ہوگا اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا محبت کرنے والوں کے ساتھ۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم تین حصوں میں بٹ جاؤ گے، بعض کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ہوگا، بعض کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور کچھ سبقت کرنے والے ہوں گے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں یہ آیت پڑھ کر فرمایا ہر جماعت اپنے جیسوں سے مل جائے گی۔ ایک روایت میں کہ ایک جیسے عمل والے یا تو جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے یا جہنم میں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا مطلب پوچھا گیا تو فرمایا نیک نیکوں سے اور بد بدوں سے مل جائیں گے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم نے اس کی تفسیر صحابہ سے پوچھی، صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا انسان کا جوڑا جنت و جہنم میں اسی جیسا ہوگا، یعنی جیسی اس نے چاہت کی ہوگی، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھتا دنیا میں تھا، جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا تھا، جن کے جیسے عمل کرنا وہ پسند کرتا تھا، ان کی ہی طرح کا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آیت نمبر 8 سورہ تکویر۔ اور جب موعودتو، اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی پوچھی جائے گی، قصور تو گاڑنے والے کا تھا، مگر اس سے نہیں، جسے گاڑا گیا اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اس روز رب کریم اتنے اس یعنی اس کا قاتل اس فعل پر ناراض ہوں گے، ان گاڑنے والوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، یعنی باپ نے گاڑا ہوگا یا خاندان والوں نے، تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہے کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ اے بچی تمہیں کس گناہ میں مارا گیا تھا۔ دنیا میں ہر دور میں عورت کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ہے، اس کے کمزور سمجھ کر مختلف طریقے سے اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو اذیتیں دی جاتی ہیں، اور کوئی قانون، کوئی حکومت، کوئی بھی چیز ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی، اور وہ خاموش سارے ظلم سہتی چلی جاتی ہے صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اندھا قانون ہوگا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں مظلوم لوگوں کا حال پوچھا جائے گا، اور خاص طور پر جنہیں صرف عورت ہونے کے جرم میں مار دیا گیا تھا، جن کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا سوائے کہ وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اشارہ ہے عرب کی ایک جاہلی رسم کی طرف، جب لڑکیوں کی ناپسندیدگی کا حال یہ تھا کہ انہیں جینے کا بھی حق نہیں تھا۔ عربوں کے یہاں یہ رواج کیوں تھا؟ ایک تو یہ کہ معاشی خستہ حالی تھی ان کی، نہ زمین سے کچھ اگتا تھا، نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کچھ اور، عام طور پر لوگ تجارت کرتے، زیادہ تر کوئی مالدار لوگ نہیں تھے، اس لیے ان کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ بچے کم ہوں تاکہ ان کے پالنے پوسنے کی مشکل نہ ہو، اور بیٹے چھوڑ دیتے تھے چونکہ ان کے خیال میں ان کا ہاتھ بٹانے والے تھے، ان کے کام آنے والے تھے بیٹے، اس لیے ان کو نہیں مارتے تھے، اس لیے ان کو تو کیسے ویسے پال لیتے تھے، مگر بیٹیاں ان کے لیے ایک بوجھ اور مصیبت تھی، اس لیے ان کو ختم کر دیتے تھے۔ پھر عام بد امنی بھی تھی، لڑکیوں کی حفاظت ایک الگ مسئلہ تھا، کیونکہ ہر جگہ ہر وقت ان قوموں میں جنگیں، لوٹ مار، فساد، جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اور ایک بات اور تھی ان کے نزدیک بیٹیوں کو، غیرت، کہ وہ اپنے نزدیک کی بڑی غیرت کی بات سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد کہلائے، یہ رشتہ ان کو پسند نہیں تھا۔ ان کے ہاں ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ زچگی کے وقت ہی ایک گڑھا پہلے سے ہی تیار رکھتے۔ اس دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین وغیرہ تو تھی نہیں کہ پہلے سے معلوم کر لیتے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو ابورٹ کروا لیں، اس لیے جب لڑکی پیدا ہوتی تو ماں کے پیٹ سے سیدھی گڑھے میں زندہ پھینک دی جاتی تھی کہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ اگر کبھی ماں کسی بچی کو بچا لیتی اور وہ چھپ چھپا کر بڑی ہو جاتی تو جب کبھی بھی پتہ چلتا تو وہ اس بڑی پلی ہوئی بچی کو بھی لے جا کر مار دیتے تھے۔ اس طرح جاہلیت کے زمانے میں یہ رسم تھی، اور اسی طرح ایسے جاہلیت کے دور میں کچھ لوگ بھلائی کرنے والے موجود تھے جو لوگ اس چیز سے روکتے تھے مگر کوئی ان کی نہیں مانتا تھا، جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں گے ابھی کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے۔ سب سے پہلے تو ایک واقعہ دیکھیں گے
کہ کس طرح سے کہ جاہلیت میں بچیوں کو آر کی وجہ سے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. قیامت کو قاتلوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں مارا گیا تھا. اب جب مظلوم سے سوال ہوگا تو ظالم سے بدرجہ یعنی اس سے زیادہ، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا ظالم کو، اس سے زیادہ اس سے سختی سے پوچھا جائے گا. لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں کہ ان لوگوں نے اتنا برا کام کیا. کیونکہ بچیاں دینا، بچے دینا، لڑکا دینا، لڑکی دینا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. تو میری اس میں تم لوگوں نے ایک وہ سمجھا، یعنی میں نے دیا اس کو، جیسے سورہ نجم میں پڑھ چکا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ اسی نے تو پیدا کی ہے لڑکی اور لڑکا. اور کس چیز سے؟ من نطفۃ، کہ نطفے سے. تو تم کو اس چیز سے وہ آڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا، یا بچیاں خود پوچھیں گی انہیں زندہ کیوں گاڑا گیا تھا. اور دیکھیں گے کہ اس کے لیے ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا ایک صحابی ہمیشہ غمزدہ، پریشان حال اور شکستہ دل نظر آتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ غمگین بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا ساتھی تمہیں کس چیز نے پریشان کر رکھا ہے. اس کے جواب میں اس نے اپنی دہلا دینے والی داستان غم سنائی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہوئے جن کے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اپنی داستان رنج و الم سنانے کا حکم دیا. اس شخص نے بتایا زمانہ جاہلیت میں ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو آر اور ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا. ہم لوگ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ میری بیوی نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا. میں اپنی عادت کے مطابق جب اس بچی کو زندہ دفن کرنے لگا تو اس بچی کی ماں آڑے آ گئی. اس نے میری بہت زیادہ منت سماجت کی. وہ اتنی گڑ گڑائی، اتنی التجائیں کی کہ میرے جیسے پتھر دل شخص کا دل بھی پسیج گیا اور میں نے اس بچی کو زندہ چھوڑ دیا. شروع میں تو اپنی قبائلی نخوت کی وجہ سے میں اس پر نظر تک نہیں ڈالتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس نے میرے دل میں بھی گھر کر لیا. وہ مجھے بھی بہت پیاری لگنے لگی. دن گزرتے رہے، اس نے چلنا شروع کر دیا، اپنی توتلی زبان سے باتیں شروع کر دی. گھر میں اس کی وجہ سے ہر وقت رونق رہتی. وہ بڑی ہی پیاری بچی تھی. وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا. لڑکی دن بدن بڑی ہوتی جا رہی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حسن میں نکھار پیدا ہوتا جا رہا تھا. جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا. ابھی اس کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے باوجود اس کی منمونی شخصیت کی وجہ سے لوگوں نے اس کے رشتے کی بات کرنا شروع کر دی. یہ سنتے ہی میرا قبائلی تکبر اور نخوت بیدار ہو گئی. اسی وجہ سے ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آیا اب مجھے کسی کو اپنا داماد بنانے کی ذلت بھی برداشت کرنی پڑے گی؟ مجھے کسی صورت یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میں شادی کر کے کسی کے حوالے کر دوں. پتہ نہیں وہ اس سے کیسا سلوک کرے، کیسا رویہ اپنائے. مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو شادی کے بغیر گھر میں بٹھائے رکھوں. میں نے اس سے جان چھڑانے کا پختہ عزم کر لیا. بچی کے ساتھ میری محبت اور وابستگی دیکھ کر میری بیوی کے دل سے یہ خدشہ دور ہو چکا تھا کہ میں کبھی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں. ایک دن میں نے اسے بتایا میں فلاں قبیلے کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں. سیر کے ذریعے سے اس کا دل بہل جائے گا. میں اسے لے کر ایک بے آباد کنویں کی طرف چلا گیا. اب میں کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا اور کبھی کنویں کی گہرائی کا جائزہ لیتا. بچی انتہائی سمجھدار تھی. وہ سمجھ گئی کہ میں اسے کنویں میں پھینکنا چاہتا ہوں. وہ میرے ساتھ چمٹ گئی، رونے لگی، چلانے لگی، منت سماجت کرنے لگی. اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا جگر کٹنے لگا. میں نے اپنا ارادہ بدلنے کے بارے میں سوچا لیکن پھر میرے کانوں میں لوگوں کے تانے گزرنے لگے. داماد کا خوفناک تصور مجھے کچوکے لگانے لگا. ایک مرتبہ پھر میں نے کنویں کی گہرائی میں جھانکا. بچی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. کہہ رہی تھی ابا جان میں کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کروں گی. آپ میری والدہ کو جا کر کیا بتائیں گے؟ وہ میرے بارے میں جان کر بڑی پریشان ہوگی. اللہ کے لیے آپ مجھ پر رحم کیجیے، مجھے کنویں میں مت پھینکیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت پوری طرح شیطان کے قابو میں تھا. میں نے اسے پکڑا اور سر کے بل کنویں میں پھینک دیا. بڑی دیر تک اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں، پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام دم بخود ہو کر یہ واقعہ سن رہے تھے. سب کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و سنگدلی کی یہ داستان سن کر فرمایا
لو امرت ان اعاقب احدا بما فعل فی الجاہلیت لعاقبتک، اگر مجھے زمانے جاہلیت میں کیے گئے کسی جرم پر سزا دینے کی اجازت ہوتی تو تمہیں ضرور اس کی جرم کی سزا میں دیتا۔ اس واقعے کی سند میں کلام ہے، لیکن بہت سے تاریخی واقعات اور بعض پرانی آیات عربوں کے اس رویے کا پتہ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جاہلانہ ماحول میں کتنا عظیم انقلاب برپا کیا، یعنی آپ نے یہ ساری جاہلیت کی جو وہ تھی نا، وَيُزَكِّيهِمْ جو ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ تزکیہ کیا کہ یہ اس رسم کو ختم کیا آپ نے بیٹیوں کو زندہ در کو گور کرنے والوں کو بتایا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ جائیں، وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اپنے دو انگلیوں کو ساتھ ملا کر سمجھایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی بالکل اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ سنن ابو داؤد کے ایک روایت میں سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی تین بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی اچھی تعلیم دلاتا ہے، عمدہ تربیت کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب آفرین تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ نہ صرف اپنی بیٹیوں کے محافظ بن گئے بلکہ دنیا جہان کی بیٹیوں کے حقوق کے پاسبان بن گئے۔ تو اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے بیٹے اور جسے چاہے بیٹیاں دیتے ہیں۔ اولاد دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اگر میری یعنی کسی کو بیٹی ہوئی ہے تو اس پر خوشیاں منائے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ بچی اسے امی کہہ کر پکارے گی۔ اس لفظ کی لذت کے سبحان اللہ کیا کہنے، اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو یہ تھی کہ صحابہ کرام جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی جاہلیت والے کام ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، کیونکہ پہلے تو شرمندگی کیا اس فعل پر بلکہ فخر سے لوگوں میں بیان کرتے تھے کہ میں نے اتنی لڑکیاں گاڑی ہیں اور میں اتنا گاڑ چکا ہوں۔ اسلام نے آ کر ان کے ضمیر جھنجھوڑے اور جگایا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گناہ پر طنز و طعنہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کے دکھ کھول کر بیان کرنے دیتے تاکہ وہ ہلکے ہو جائے اندر سے۔ اسی طرح ایسے جاہلیت کے دور میں بھی کچھ لوگ بھلائی کرنے والے موجود تھے جو لوگوں کو اس چیز سے روکتے تھے مگر کوئی ان کی نہیں مانتا تھا۔ مثلا طبرانی کی روایت میں ہے کہ فزدب شاعر کے دادا ساسا بن ناجیہ، اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے تھے، جن میں سے ایک یہ کہ میں نے 360 زندہ لڑکیوں کو دفن ہونے سے بچایا ہے۔ ہر ایک کی جان بچانے کے لیے 2 اونٹ فدیے میں دے دیا کرتا تھا۔ یعنی باپ کو یہ آفر دیتا تھا کہ اگر تم یہ بچی میرے حوالے کر دو تو میں کیا کروں گا، تم کو 2 اونٹ دوں گا۔ تو وہ خوشی خوشی اپنی بچی کے، چلو بچی سے جان بھی چھوٹی اور مال بھی مل رہا ہے، تو وہ خوشی سے، تو ایسے میں نے 360 زندہ لڑکیوں کو دفن ہونے سے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا کی، یعنی تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے سیدھا راستے دکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی عزیز بچیوں کی پرورش کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ مسلم میں روایت ہے جس نے 2 لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو وہ قیامت کے دن انگلیوں سے یہ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اس طرح دن آئے گا، یعنی وہ میرے بہت قریب ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے 3 لڑکیوں کے بارے میں کہ جنت میں واجب ہوگی۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 لڑکیاں بھی ہوں۔ حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ اگر ایک کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جس کے ہاں لڑکی ہو وہ اس کے زندہ نہ دفن کرے نہ ذلیل کر کے رکھے، کیونکہ بچیوں کو بعض گھروں میں تانے بہت دیے جاتے ہیں، اس لیے بہت سی لڑکیاں یہ خواہش کرتی ہیں کاش ہم لڑکی نہ ہوتے یا کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اسی طرح نہ ہی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دیں، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان پر صبر کرے، بعض عورتوں کو بیچاری کو بیٹی جنم دینے پر طلاق دے دی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں صرف ماں قصوروار نہیں ہوتی ہے
بلکہ امشاجن نبتلی ہی، یعنی ملے جلے پانی سے، یعنی اس میں باپ بھی اتنا ہی حقدار ہوتا ہے. ماں کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ ماں نے پیدا کیا، بیٹی پیدا کریے. جس کے یہاں 3 بیٹیاں اور وہ ان پر صبر کرے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، عورت کی فطری کمزوری اور شوق کو یاد دلایا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. ایک اور روایت میں جس مسلمان کے ہاں 2 بیٹیاں اور وہ ان کی ضروریات کو خوشی خوشی پورا کرے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوش سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے، یعنی شادی کے بعد، اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو، اس پر خرچ کر. وہ سارے قسم کے صدقوں سے بڑھ کر صدقے کا ثواب پائے جائے گا. کیونکہ بعض مرتبہ صرف اس پر نہیں، اس کے بچوں پر بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اور ہماری سماج میں ایسی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ مگر وہ جو آخرت کا شوق رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ ایسے ماں باپ سے بات بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ڈاکٹرز کو ایسے کام میں شریک ہونا چاہیے. جیسے آج کی جاہلیت کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ معلوم کر لیتے ہیں، یا کیسے بھی، یا پیدا ہو گئی تو اس کو وہ کرتے ہیں یا ابورٹ کروا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں بتایا گیا کہ قیس بن عاصم پوچھتے ہیں، میں نے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ گاڑا ہے، کیا کروں؟ فرمایا، ہر بچی کے بدلے غلام آزاد کر. بولے میرے پاس غلام نہیں. فرمایا تو ہر ایک کے بدلے 1 اونٹ کی قربانی کر. ایک روایت میں نے 8 اور ایک روایت میں 12-13 بچیاں زندہ گاڑی ہیں. فرمایا ان کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کر. چنانچہ انہوں نے حسب تعداد غلام آزاد کیے. دوسرے سال 100 اونٹ لے کر آئے کہ یہ میری قوم کا صدقہ ہے جو اس کے بدلے میں ہے، جو میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے ان کا نام قیسیہ رکھ لیا تھا اور انہیں چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، یعنی اونٹنیوں کے لیے. تو یہ تھی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اگر کسی سے یہ گناہ ہو چکا ہے کہ معلوم کیے اس کا سیکس، کہ یہ لڑکی تھی اور اس کو اگر ابورٹ کروا دیا ہے یا جو بھی ہے، یا لڑکوں کو ایون کہ زیادہ بچے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا کہ یعنی اپنی اولاد کو، مفلسی سورہ انعام میں پڑھ چکے 10 جو نصیحت ہے اس میں، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. تم یہ غریبی یا مسکینی یا زیادہ بچے ہونے یا کہاں سے کھائیں گے یا وہ کریں گے، اس کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو، بلکہ ہم تم کو روزی جب دے سکتے ہیں تو کیا ان کو نہیں دیں گے؟ جب تم کو کھلا رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں کھلائیں گے؟ تو وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ ہے. ہاں یہ ہے کہ اجازت دی گئی ہے کہ اس کے جیسے مثلاً ایک گیپ کرنا یا وہ کرنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے چاہا کہ لوگوں کو حمل و رضاعت کی حالت میں صحبت سے روک دوں، لیکن روم و فارس والے ایسا کرتے ہیں جس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. صحابہ نے ازل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا وہ چھپ کر زندہ گاڑنا ہے. یعنی چھپ کر زندہ گاڑنا یعنی کسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ حمل نہیں ہونے دیتے، یا وہ جو کرتے ہیں اس طرح کا. تو اس کے لیے ہے کہ مثلاً یہ کہ اگر جب بچہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے کچھ دوا استعمال کرنا، یا اس کے لیے کچھ گیپ کرنا یا وہ کرنا. لیکن اگر پریگنینسی ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا تو پھر کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ پھر اس کو ابورٹ کرایا جائے کہ ابھی جو بچہ اگلا بچہ ہے وہ تو بہت ہی چھوٹا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوگی اور اس کی کیسے ہوگی. نہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا وہ اسی جرم میں پکڑا جائے گا جس جرم میں یہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ بچہ پوچھے گا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا یا کس جرم میں میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے. اور جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، جیسے اخبار نشر ہوتے ہیں ایسے ہی اعمال نامے ہر ایک کے پاس خود پہنچ جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں خود پہنچ جائیں گے. جو لینا چاہے گا اس کے دائیں ہاتھ والوں کے دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ والوں کے. پھر اعمال نامے بانٹے جائیں گے، کسی کو سیدھے ہاتھ میں سامنے سے اور کسی کو الٹے ہاتھ میں پیچھے سے ملیں گے. اے انسان، آج تو جو کچھ لکھوا رہا ہے یہ لپیٹ لیا جائے گا، پھر یہی کھول کر کل تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا. لہٰذا آج ہی سوچ سمجھ کر لکھوا لو.
تو جو بھی ہم لکھوا رہے ہیں اپنے نامہ اعمال میں، کوئی نیکی کا کام لکھوا رہے ہیں، کوئی برائی لکھوا رہے ہیں، کوئی بھی، وہ ساری چیزیں تو نامہ اعمال کے بارے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے، اور اب بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے، اور لوگوں کا حشر کیا ہوگا. جیسے سورہ آل عمران میں ہم لوگ پڑھ چکے، یوم تجد کل نفس ما عملت خیر محضرا، یعنی وہ اپنے سامنے حاضر پائے گا اپنے نامہ عمل کو، اور اس کو خود کو پڑھنے دیا جائے گا. دنیا میں بسنے والے ہر آدمی کا ایک اعمال نامہ ہے جس میں اس کے تمام اعمال درج کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی، بڑے اعمال بھی اور چھوٹے اعمال بھی. میدان محشر میں ہر آدمی کو یہ اعمال نامہ تھمایا جائے گا تاکہ وہ اسے پڑھے اور اپنے اعمال دیکھے. جیسے کہ سورہ جاثیہ میں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے، یہ تمہارے متعلق سچ سچ بولتی ہے، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے. مختلف افراد کو مختلف طریقوں سے ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. صاحب ایمان کا ہلکا پھلکا حساب ہوگا، پھر اس کے دائنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اسے ہاتھ میں لیے خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا. کافرون اور منافقین کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں تمائے جائیں گے، اور وہ اپنے اعمال نامے وصول کر کے انہیں دیکھیں گے تو چیخ پکار اور واویلا کریں گے. انسانوں سے جب ان کے اعمال کے مطابق پوچھ تاچھ ہوگی تو ان کے اعمال نامے بھی کھولے جائیں گے. جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کیا ہے، ابھی تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے نا، ہم کو نہیں دکھائی دے رہا کہ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں، حالانکہ وہ حق کے ساتھ لکھا ہوا ہے. یعنی اس میں ذرا بھی لا یظلم ربک احدا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایک کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. ہر آدمی کو ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس کے اعمال نامے میں درج ہوگا. جیسے کہ سورہ تکویر میں اور سورہ بنی اسرائیل میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس سے وہ ملے گا جب وہ کھلی ہوگی. کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ اب تو خود پڑھ، آج تیرا نفس ہی تیرا حساب لینے والا کافی ہے. یوں ہر انسان اپنا اعمال نامہ پڑھ کر اپنے انجام کے متعلق آگاہی حاصل کرے گا. اور وہ لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ایسے افراد سے بہت ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اور وہ اپنے اعمال نامے ہاتھوں میں لیے خوشی خوشی اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے. ان کا تمام خوف دور ہو چکا ہوگا، وہ مارے خوشی کے لوگوں کو بلائیں گے، آؤ ہمارے اعمال نامے پڑھیں. جیسے کہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، سورہ حاقہ میں پڑھ چکے، اب سورہ انشقاق میں پڑھیں گے. اور وہ لوگ جنہیں ان کے اعمال نامے ان کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، یہ وہ روسیہ ہوں گے جنہوں نے تمام زندگی بدعمالیوں میں گزار دی تھی. یہ لوگ در حقیقت خائب و خاسر ہوں گے. اعمال نامے پا کر یہ لوگ چیخ پکار اور واویلا کریں گے. جیسے کہ سورہ انشقاق میں پڑھیں گے، اور سورہ اس میں بھی پڑھ چکے حاقہ میں. پھر اہل ایمان کو ان کے اعمال نامے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. جہاں تک کافرون و منافقین ہیں ان کے متعلق برسر عالم یہ اعلان کر دیا جائے گا، هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. سورہ ہود آیت نمبر 18. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ لعنت کرے. اس طرح نام اعمال اور پیشی اور حساب یہ ساری چیزیں ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے یعنی حساب لیا ہی نہیں جائے گا، ان سے بھی یہ دعا وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم خاسبنی حسابا یسیرا. تو ہم کو بھی یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی آسان حساب لینا، ان لوگوں میں شامل کرنا کہ جن کے لیے آسان حساب ہوگا، اور ان سے بھی آگے بڑھ کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. کشت کہتے ہیں جب جانور ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ لی جاتی ہے تو اندر کا گوشت کھل کر نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے دیکھتے ہیں نا جانور بہت بھرا ہوا دکھ رہا ہے اپنے بالوں سے کھالوں سے اور وہ کر کے، لیکن جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی کھال کھینچی جاتی ہے، اب اس کا اصل وزن نظر آتا ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا ہلکا پھلکا تھا اور یہ اتنا دبلا پتلا تھا اور اتنا زیادہ اس کو دکھایا گیا،
اور اس طرح سے نظر آ رہا تھا، اسی طرح آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. یعنی ابھی ہم کو آسمان پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. مراد اس سے کیا کہ اب جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ سب کچھ نظر آنے لگے گا. غیب کی وہ حقیقت جو ہم کو نظر نہیں آتی وہ سب نظر آنے لگے گی. وہ ساری چیزیں کھول کھول کر سامنے لا دی جائے گی. یعنی بے نور اور برباد کر دیا جائے گا جہنم اللہ کے. اور اسی طرح وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، دہکا دی جائے گی، جلا دی جائے گی. جہنم ابھی بھی جل رہی ہے لیکن سزا کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. لیکن قیامت کے دن کیا ہے، یہ سارے ایندھن اس میں ڈالے جائیں گے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. وہ جب ڈالا جائے گا تو وہ اور زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ کوئلہ یا کوئی لکڑی یا کوئی چیز ہے تو وہ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے. اس طرح سے اس دن. اور جیسے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب بھڑکا دی جائے گی یعنی اور دہک اٹھے گی. اللہ سبحانہ و جہنم اللہ کے قہر اور بندوں کے گناہوں کی وجہ سے شعلے مار رہی ہوگی. اور وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. جیسے دوسری جگہ بھی پڑھ چکے نا کہ جب جنت کو سامنے لایا جائے گا تو لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اس کو. اور نیکوکاروں کو تو جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی ان کی قبر میں کہ وہ صبح شام اپنا ٹھکانہ دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ سے یعنی تمنا کر رہے ہوں گے کہ یار اب کاش کہ ہم جلدی قیامت آئے تاکہ ہم اپنے انجام کو پہنچے. یعنی اتنی اچھی جگہ ہم پہنچے جہاں پر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. تو اسی طرح علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس کیا حاضر کیا، کیا لے کر آئے گا. یعنی ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا اپنے لیے حاضر کیا ہے. ساری زندگی جو کچھ کیا ہوگا وہ دیکھ کر شرمندہ ہو رہا ہوگا. اتنی لمبی زندگی مجھے ملی اور انسان افسوس سے ہاتھ ملے گا کہ میں نے اتنے سارے دنوں میں کیا کیا. یعنی جو مجھے اتنا موقع ملا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا آخرت کے لیے، کچھ بھی کر کے نہیں لایا، خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے اور شرمندہ کھڑا ہوا ہے. اور سب سے مشکل یہ اس کے پچھتاوا ہوگا کہ لوٹ کر واپس آنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا. تو یہاں پر یہی ہے کہ ہر نفس جان لے گا کہ آج اس نے کیا کیا تیاری کی ہے، کیا لے کر آیا ہے. تب ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیسے عمل کیے تھے. زندگی بھر کا کیا درا سامنے ہوگا. فرمایا جیسے سورہ آل عمران، یوم تجد کل نفس ما عملت خیر محضرا، جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے عمل پا لے گا. نیک ہے تو سامنے دیکھ لے گا اور بد ہے تو تمنا کرے گا. اس کے اور ان کے درمیان بہت دوری ہوتی. سورہ قیامہ میں پڑھ چکے ہم لوگ آیت نمبر 13 میں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں سے مطلع کر دیا جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ یہ صورت سنتے رہے، پھر فرمایا اچھا یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں، یعنی اوپر کی تمام قسموں کا جواب اب دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ہر ایک کو دکھا دیا جائے گا کہ اب کیا ہے اور کیا چیز ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے بھی قسم کھا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی. خنوس خناس، چھپنا اور پیچھے ہٹنا، جیسے کہ شیطان کے لیے بھی آتا ہے نا کہ شیطان کے لیے ستاروں کی روشنی سورج نے چھپا دی. حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے لیکن انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اسی لیے اس کو خناس کہتے ہیں. یہاں پر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ عمرو بن حریث نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت آپ ہی مقتدی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اکثر سورہ تکویر اور سورہ زلزال یہ پڑھا کرتے تھے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ یاد بھی کریں اور کبھی اس سنت پر بھی عمل کریں کہ فجر کی نماز میں سورہ زلزال اور سورہ تکویر پڑھیں. اس وقت آپ ہی مقتدی تھے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا الجواری کنس، رات کو جو ستارے چلتے ہیں، اور کنس غروب کے وقت جو ستارے نظر آتے ہیں.
تو ان ستاروں کے بارے میں کہا کہ تاروں کی قسم کھائی گئی ہے جو دن میں ڈوب جاتے ہیں اور رات کو نکل آتے ہیں. تاروں کو طلوع کے وقت خنس اور غروب کے وقت کنس کہتے ہیں، یعنی خا اور کاف کا فرق ہے. جب طلوع ہو رہا ہے ستارہ تو کیا ہے؟ خنس ہے، خا سے. اور غروب کا وقت اس کو کہتے ہیں کنس، یعنی کاف سے. تو یہاں پر یہی ہے کہ والجوار الکنس. اور یاد رکھیے کہ ستارے آسمان پر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن دن کے وقت ہم کو کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ چاند اور ستاروں پر سورج کی روشنی جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. وہ موجود ہوتے ہیں لیکن یہ اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے. لیکن یہی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ موجود ہوتے ہیں وہ پہلے سے، لیکن اس کی روشنی میں ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہوتی ہے اور جب وہ آتی ہے، دونوں وقت، یعنی جب جا رہی ہوتی ہے اور جب آ رہی ہوتی ہے. اسا آنے جانے دونوں معنی میں مستعمل ہے، یعنی جب رات پیٹ موڑ کر چل دے، یعنی مغرب کے وقت. ایک دن علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور بولے کہ وطر کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ پھر یہ آیت پڑھی، یعنی جب سحر کی روشنی پھیل جائے تب کیا ہے؟ وطر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس سے پہلے پہلے کیا ہے؟ وطر کی نماز مثلا کسی نے اگر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو وہ یہ صبح کی سفیدی آنے سے پہلے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے کیا ہے؟ وہ وطر کو پڑھ لے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جب رخصت ہو رہی ہو اور جب آ رہی ہو، دونوں کے لیے اس ہے، مغرب کا وقت اور فجر طلوع ہونے کا وقت. یعنی جب سحر کی روشنی پھیل جائے اس وقت کے لیے بھی اسس ہے، اور جب وہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہو، غروب ہو رہا ہو سورج، تب کے لیے بھی ہے کہ وہ رات جا رہی ہے اور ایک طرف سے رات آ رہی ہوتی ہے. وہی دس وہی دس صبح، ایک منٹ، وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم وہ جب وہ نمودار ہو یا جب وہ سانس لے. ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جان لو انہ لقول رسول کریم. یعنی یہ ساری قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کسی یعنی من گھڑت وہ نہیں ہے کہ کوئی رسول اپنی مرضی سے لے کر آئے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی قسمیں، رات کی قسم اور ستاروں کے چھپنے کی قسم، اور فلا اقسم بالخنس، پیچھے ہٹنے والے کی قسم، الجوار الکنس، چھپ جانے والے سیدھے آنے والے کی قسم، رات کی جب رخصت ہو رہی ہوتی، صبح جب سانس لے رہی ہوتی ہے. انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ کیا ہے؟ قسموں کا جواب، یعنی قرآن ایک بزرگ و شریف اور خوبصورت فرشتے کا لایا ہوا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کا، جو بڑے طاقتور ہے. جیسے سورہ نجم میں پڑھ چکے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، وہاں پر ڈیٹیل میں جبریل علیہ السلام کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. تو آیت نمبر 5 سے لے کے 18 تک کا سورہ نجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی پوری وہ بتائی ہے. انہیں یہ قرآن ایک فرشتے نے سکھایا جو طاقتور ہے، اور یہ پیدائشی طاقتور ہے اور مالک عرش کے نزدیک بلند مقام و عزت دار ہے. آپ کو نور کے 70 پردوں تک جانے کی اجازت ہے، یعنی آسمانوں میں آپ کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے آپ کے تابع ہیں اور ان کے آپ سردار ہیں. اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے. تو یہ ساری صفات بتائی گئی ہے جو اس میں، کہ انہ لقول رسول کریم، ایک معزز فرشتے کا یہ قول ہے جو قوت والے ہیں، عرش والے کے پاس بلند مرتبے میں ہیں، مطاع ثم. ہم لوگوں نے بہت سی جگہ ثم پڑھا ہے نا، ثم یعنی پھر کے لیے آتا ہے اور ثم یعنی وہاں کے لیے آتا ہے، یہ فرق ہے. تو بہت سارے ایسے ورڈز جو ہیں جو ذرا سی حرکت یعنی زیر زبر اور پیش کی وجہ سے اس کے معنی کو چینج کرتے ہیں. تو ثم یعنی وہاں پر، کہاں پر؟
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اطاعت فرما بردار ہیں، امانت دار ہیں، امین ہے. تو یہ ساری صفات کس کی بتائی گئی ہے کہ اطاعت کی جاتی ہے، یعنی ان کا کہا مانا جاتا ہے. جبریل علیہ السلام چونکہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اس لیے ان کی ساری بات مانی جاتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آنر دیا ہے. جبریل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام پہلی مخلوق ہے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے، بنا ماں باپ کے پیدا کیا. جیسے بچے دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر ہنستے ہیں، اسی طرح جب فرشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کیا کہا کہ سعید بن ابن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب فرشتے وجود میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں کے بارے میں صرف اجازت دی گئی ہے کہ میں جبریل علیہ السلام کے بارے میں کچھ بولوں. تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ان کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے. ابن خزیمہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا فاصلہ ایک چڑیا 700 سال میں طے کرتی ہے. جتنا فاصلہ کتنا ہے؟ کان سے لے کے کندھا، ہم لوگ کی ایک بالش بھی نہیں ہوگی کان سے کندھا. 700 سال تک کا چڑیا اڑتی رہے اتنا فاصلہ ہے جبریل علیہ السلام کے کان سے لے کے کندھے تک. کتنے بڑے ہوں گے، کتنی سائز کیا ہوگی، اور کیا ان کی وہ خصوصیت ہوگی. امام سیوطی نے فرمایا جتنا بڑا جس کا کام ہوتا ہے اس کے مطابق ان کا سائز ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری جبریل علیہ السلام کو دی گئی. اور کام کیا دیے گئے ان کو؟ پوری قوم لوط علیہ السلام اور پورے شہر کو انہوں نے 600 پر میں سے ایک پر کے صرف نوک سے، 600 پر ہے جبریل علیہ السلام کے، اس میں سے ایک پر کی نوک سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی طاقت بتائی جا رہی ہے کہ اس کے ایک نوک سے پوری لوط علیہ السلام کی بستی کو اوپر اٹھایا اور الٹا کر کے زمین پر پٹک دیا. جبریل علیہ السلام اللہ کے عرش کے بیچوں بیچ میں نیچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جبریل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلی صورت میں جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھے، پورے افق پر چھائے ہوئے تھے اور اس پر تخت پر بیٹھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور ان کے 600 پر سے روبی اور موتی مسلسل گرتے رہتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ ان کے پروں کا کلر اور پیر کا تلوا گرین ہے. ہر نبی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا ذکر ضرور ملے گا کیونکہ وہ 1,24,000 انبیاؤں پر بھیجے گئے. مسند احمد امام احمد کی حدیث میں ہے کہ ان تمام نبیوں میں 315 رسول کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی حفاظت کے لیے. کون سے نبی رسول کی جبریل علیہ السلام نے کس طرح مدد کی؟ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی بلکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بات پہنچائی. جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک پورے فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ بھیجا. ان لوگوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفنایا اور دفن کیا، جو کہ انسان کو معلوم نہیں تھا. پہلی مرتبہ میت کو کیسے غسل دینا ہے، کیسے کفنانا ہے، کیسے دفنانا ہے، یہ طریقہ سکھایا گیا. تو وہ آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ چیز شروع ہوئی. اور قبر کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ حابیل اور قابیل کے زمانے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث میں آتا ہے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی اور امید کرتی تھی کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے تو اچانک سے ایک آواز آئی. تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم کوئی ہو جو میری مدد کرو، یعنی تم جو کو بھی ہو، تم کو میں محسوس کر رہی ہوں، اور جو کوئی بھی ہو تم اگر کر سکتے ہو تو میری مدد کے لیے سامنے آؤ. تو جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور اپنے پیر کی ایڑی سے زمین پر پر کی جو وہ کونا تھا اس سے زمین پر ضرب لگائی تو زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے کہ اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو ہر جگہ پھیل جاتا. یہ ثبوت ہے کہ آج تک ہمارے ساتھ جبریل علیہ السلام کا کنیکشن ہے. یعنی جو پانی پیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے پر مارنے سے. جیسے ہم لوگوں کو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین سے پانی ایڑی رگڑی، اس سے وہ ہوا. تو دونوں ہی روایت ملتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس جگہ پر مارا جس سے چشمہ پھوٹ پڑا.
جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو پورا ہونے پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہمیں حج کا طریقہ سکھائیے، جس پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا اور ہر چیز ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھاتے گئے۔ اور جب شیطان بیچ میں 3 جگہ بہکایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر پتھر مارو شیطان کو۔ یہ کس وقت کا عمل ہے؟ جب اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کے وقت جبریل علیہ السلام کیسے موجود تھے؟ پہلی ملاقات جبریل علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ہوئی، جب ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو تھامنے والے جبریل علیہ السلام تھے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اللہ ہمیں مصیبت کے وقت تھامتے ہیں۔ یعنی ہم کو بعض مرتبہ ایسا ہے کہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ بال بچ گئی، تو کیسے بچ گئی کہ کسی فرشتوں کو اللہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بیچ میں سے ہم کو حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ اور آل عمران میں ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ہر مشکل کے وقت مدد کی، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کو آسمان پر لے جانے والے بھی کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ انس ابن مالک عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہوا تھا اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہ یتیم تھے، اچانک ایک آدمی آیا، پکڑا اور زمین پر پٹک دیا، اور لٹا کر کیا کیا کہ بچپن میں شق صدر کا واقعہ جو ہم لوگوں نے سیرت النبی میں پڑھ چکے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک کیا، وہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کو سچے خواب 6 مہینے تک آتے تھے، جو صبح میں سچ ہو جاتے تھے، یعنی جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے صبح میں اس کو سچ سامنے آ جاتا تھا۔ اسی سب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سکونت اختیار کرتے، 2 گھنٹہ غار ہرا میں چل کر گئے تو وہاں پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اجنبی آدمی کی شکل میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کئی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بھینچا اور گلے لگایا اور پہلی وحی نازل ہوئی، اور فرشتوں کو تمام ذکر کرنے کی توفیق دی گئی مگر ان کو قرآن کا پڑھنا نہیں سکھایا گیا۔ یعنی ذکر تو کرتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا گیا فرشتوں کو، لہٰذا وہ صرف قرآن سنتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بھی قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور پر فجر کے وقت، اور وہ فرشتے قرآن پڑھنے کے وقت گھیر لیتے ہیں، لوگوں کو گواہی لکھتے ہیں سوائے کہ جبریل علیہ السلام اور کچھ اور فرشتے جن کو پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ فرشتے ہیں اور جبریل علیہ السلام ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے اور ان کو پڑھنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ کون کون سے موقع پر جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی؟ ابو جہل کا واقعہ کہ جب اس نے کہا تھا کہ اگر یہ حرم میں نماز پڑھے گا تو ہم کیا کریں گے کہ یعنی اس کو اذیت دیں گے، تو جب یہ ابو جہل پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں پر ایک آگ کو پایا اور پیچھے ہٹ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بڑی بڑائی مار رہے تھے، بڑے یہ کر رہے تھے، میں تو یہ کر لوں گا وہ کیا کیا تم تو پلٹ کر ڈر کے؟ تو بولے میں نے ایک ایسی آگ دیکھی کہ جس کی وجہ سے اگر میں ذرا سا آگے بڑھتا تو میں جھلس جاتا۔ تو یہ بھی مدد کرنے والے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری وقت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں سے چن لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا یا دنیا سے رخصت ہونا؟ تو آپ نے دنیا کو آخرت پر آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، یعنی آپ نے آخرت کو چنا۔ پھر اسی طرح جبریل علیہ السلام کے بارے میں اور آتا ہے کہ آپ کی وفات کے وقت کا منظر پورا 23 سال کی مدت میں سب سے محبوب چہرہ جبریل علیہ السلام کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی جب سور میں پھونکا جائے گا، اور لوگ موت کے بعد جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے اے اللہ آپ ہیں، میں ہوں، جبریل علیہ السلام اور میکائیل اور اسرافیل۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میکائیل کی روح لے لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کون ہے؟ تو کہا جائے گا اے اللہ میں، آپ، جبریل علیہ السلام اور اسرافیل۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے۔
پھر پوچھا جائے گا کون ہے آپ، میں اور جبرائیل۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جبرائیل کی روح قبض کر لو۔ ویسے ہی جبرائیل علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر جائیں گے، ان کے پر جو ہے سارے بکھر جائیں گے اور وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ اب کون باقی، کہیں گے کہ میں، یعنی ملک الموت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے اسرائیل تم بھی مر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے کہیں گے این الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ پھر زمین کو گول چپٹی لپیٹ دیا جائے گا، حساب کتاب اور قیامت کا منظر شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ کے دائیں جانب جبریل علیہ السلام کو دیکھوں گا، اور وہ پہلی بار ہوگا جب جبریل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اگر ہم چاہتے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہمارا نام لے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں، تو وہ ہمارا نام لے کر ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل کرتے ہیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور معلومات ملتی ہیں کہ یہ چار وہ خوش قسمت لوگ جو جبریل علیہ السلام کی صف میں ہوں گے۔ کون کون سے لوگ ہوں گے؟ اب انسان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کا کسی جسم یا کتنا بھی خوبصورت اور قوی ہو لیکن اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو کوئی مکت نہیں ہے۔ تو کون خوش قسمت لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو جبریل علیہ السلام کی صف میں ہوں گے؟ نمبر 1 تابعین، نمبر 2 تبع تابعین، نمبر 3 وہ شخص جو قرآن پڑھنے کا ماہر ہے، قرآن کے سمجھنے میں وہ ماہر ہے، قرآن پر عمل خوبصورت کرتا ہے، قرآن کے پیغام کو بہت خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا جب صفیں بن جائیں گی، نورانی صفیں، فرشتوں کی ہوں گی، انسانی صفیں بھی ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے ان چار قسم کے لوگوں کو میرے بندوں، ان خاکی صفوں سے نکلو اور آ جاؤ ان صفوں میں جن میں جبریل علیہ السلام امین کھڑے ہیں، جن کو اللہ نے قرآن مجید کی مہارت عطا کر دی، کرام برارہ۔ قیامت کے دن وہ جبریل علیہ السلام کی صف میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کیسا ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے جبریل علیہ السلام کے بارے میں اتنا سب کچھ جان کر؟ یعنی ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دے سکتے ہیں، تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی قوی، بلند اور اعلیٰ مرتبہ ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور 4 مواقع ایسے جب جبریل علیہ السلام تیزی سے زمین پر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم کو بہت تیزی سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ۔ نمبر 1، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور میں اللہ کے عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبریل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں گرتے ان کے پاس پہنچ گیا، اور انہوں نے کہا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کونو یا نارو کونی بردوں و سلاما، قلنا یا نارو کونی بردوں و سلاما، ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر دوسری مرتبہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آزمائے جانے پر چھری رکھی، تو مجھے حکم ہوا کہ یعنی تیزی سے چھری چلنے سے پہلے تیزی سے زمین پر پہنچو اور ان کی جگہ دمبا رکھ دو۔ چنانچہ میں یعنی تیزی سے چھری چلنے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گیا۔ تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو ان کے کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے حکم کیا کہ ان تک پہنچو اور کنویں کی تہہ سے پہلے ایک پتھر پر بٹھا دو۔ چوتھی مرتبہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، تو خون کا قطرہ زمین پر جبریل علیہ السلام نے گرنے ہی نہیں دیا اور اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کے حجابات اقدس میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 7,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا۔
جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کے بعد 3 اور فرشتے میکائیل، اسرائیل اور ان 4 کو سب سے آخر میں موت آئے گی۔ جبریل علیہ السلام کے کام کیا ہے؟ انبیاء و رسول کے پاس وحی لاتے ہیں، لشکروں کی نصرت کے لیے مدد کرتے ہیں، دشمنوں کو ہلاک اور تباہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے جبریل علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ انہوں نے پھر کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بیت اللہ میں آ جائیں۔ چنانچہ اپنے چچا حمزہ کے ہمراہ بیت اللہ میں آئے۔ جبریل علیہ السلام ایک لکڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ان کا پاؤں اتنا بڑا تھا، سبز رنگ کا، اس پر موتی ایسے جیسے کسی پتے پر شبنم کا قطرہ۔ حضرت حمزہ کی نظر جب پاؤں پر پڑی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اتنے بڑے فرشتے کی اللہ کی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرافیل مجھ سے بھی بڑے فرشتے ہیں، اور اس نے اپنے کندھے پر عرش الہی کو اٹھا کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کی کبریائی اور ہیبت سے بسا اوقات وہ پگھل کر چڑیا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا ایک اور نام خادم عز و جل ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے؟ تو وہ تو میں جانتا ہوں، مگر اللہ کے ہاں میرا کیا مقام ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمایا میں جتنے بھی انبیاؤں کے پاس وحی لے کر گیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نبی اللہ کی نظر میں محبوب نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اسرافیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ 70 نور کے پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اگر کسی بھی نور کے قریب وہ ہوں گے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا اے اللہ کے حبیب میری بھی رسائی سدرۃ المنتہا یعنی پہنچ بس وہاں تک ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کے مقامات تو میں جانتا بھی نہیں، اور آپ کے مقامات تو اس کے اوپر بھی ہیں، یعنی میں جہاں تک نہیں گیا آپ معراج کے دن وہاں تک بھی گئے۔ یعنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کے لیے اور معراج میں تحفہ دینے کے لیے وہاں تک بلایا جہاں فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، مگر اتنا یاد ہے بس یہاں تک ہے۔ یہ تو جبریل علیہ السلام کا کچھ تعارف تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ آج بھی دنیا میں آتے ہیں۔ کب آتے ہیں؟ لیلۃ القدر کے دن تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رات کو آتے ہیں، مغرب سے لے کے صبح فجر تک رہتے ہیں، اور لوگوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جو خوش قسمت لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، مثلاً اعتکاف وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ کئی لوگوں نے مشاہدہ کیا، اپنا تجربہ بتایا کہ ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بغیر کسی وجہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، اور جسم کا جو رونگٹا ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ایک نشانی بتائی گئی علماء نے کہ اس طرح سے کیا ہے کہ مسافہ کرتے ہیں جبریل علیہ السلام اور فرشتے ایسے نیکوکار لوگوں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں بڑے ہی امین اور بہت ہی بلند مرتبہ، اور تمام یعنی ایک ایک جو فرشتوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تو وہ وہاں پر کتنے زیادہ عزت والے ہوں گے کہ جو سب کے سردار ہوں گے۔ یعنی ہر فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں یعنی امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ماننے والے بھی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا والنازعاتی غرقا والناشطاتی، وہاں پر بھی فرشتوں کی بہت ساری چیزیں کے بارے میں پڑھے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہ یہ جو کلام تم پڑھ رہے ہو کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ ایسا کلام ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کی جائے کہ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی کچھ مجنون نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی جنون نہیں لائق ہوا ہے، جیسے کہ
وحی کا سلسلہ کبھی ہوتا تھا جس کو فترت الوحی کہا جاتا ہے، یعنی سلسلہ کبھی رک جاتا تھا، یا جیسے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا یہودیوں سے کہ میں سوال کا جواب دوں گا، اور کئی دنوں تک وہی نہیں آئی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور اسی طرح ایک مرتبہ کئی دنوں تک وہی نہیں آئی ہے تو جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے کیا کہا کہ تیرے ساتھی کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. یعنی جبریل علیہ السلام جو فرشتے آتے ہیں، اس نے کیا کیا، جو اس کو سکھا کر جاتا تھا وہ چھوڑ دیا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یعنی الحمدللہ پیغمبر اسلام دیوانے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں جب یہ اپنے 600 پروں کے ساتھ ظاہر ہوئے تھے. یہ واقعہ بتا کا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آسمان کے بلند و صاف کنارے پر پہلی بار دیکھا تھا، جس کا بیان سورہ نجم میں ہے. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت معراج سے پہلے اتری ہے، کیونکہ اس میں پہلی بار دیکھنے کا بیان ہے. دوسری بار دیکھنے کا بیان سورہ نجم میں ہے. فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ نے انہیں دوسری بار سدرا کے پاس دیکھا جس کے قریب جنت الماوا ہے، جبکہ اس پر ایک عجیب کیفیت چھائی ہوئی تھی. یہ صورت معراج کے بعد اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے غیب کی جو باتیں بتائی جاتی ہیں آپ انہیں بلا کم و کاست لوگوں کو بتا دیتے ہیں. زنین کی صورت میں یہ معنی ہے کہ آپ پر کوئی الزام نہیں، یعنی آپ نے رسالت پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی، یعنی کوئی بخیلی نہیں کام لیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اگر کوئی آیت اتری اس کو بھی امانت کے ساتھ، جیسے سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے یا یو نبی لما حرم، یعنی آپ نے کیوں حرام کر لیا اس چیز کو جو حلال کیا گیا آپ کے لیے. پھر اسی طرح سورہ حقہ میں اگر آپ نے کوئی بات چھپائی تو اس کے لیے کیا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. آپ کے خلاف وہ ہے لیکن آپ نے اس کو امانت کے ساتھ. اسی طرح عبس وتولی ہم لوگوں نے جو پچھلے ہفتے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وما هو علی الغیب بدنین، کبھی بھی آپ نے کوئی چیز اور وہ اس غیب کے معاملے کو لوگوں تک پہنچانے میں بخیل نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے، جو کچھ ان کو ملتا ہے آگے امانت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. جیسے دوسری جگہ قرآن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورہ مائدہ میں پڑھ چکے. تبلیغ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عام حکم کے سب تک پہنچاؤ، غریب امیر مسلمان غیر مسلم ہر انسان تک کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، کیونکہ اہل مکہ خیال تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے پاس فرشتہ نہیں شیطان آتا ہے، وہ آپ کے کان میں کچھ پھونک کر جاتا ہے. جیسے ابو لہب کی بیوی کا واقعہ ہم لوگ نے پڑھا کہ جب کچھ دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا تو اس نے کیا کہا تھا، تانا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا. نہ شیطان اس پر قابو پا سکتا ہے، نہ یہ اس کے مطلب کی چیز ہے، اور نہ یہ اس کے لائق ہے. جیسے سورہ شعراء آیت نمبر 210 سے 212 تک ہے، وما تنزل الشیاطین، نہ ہی اسے شیطان لے کر اترے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس پر قادر ہے. شیطان تو وہی سننے سے بھی روک دیے گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کیا جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی فضول بات کی، ساحر کہا، مجنون کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دفاع کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دار فرشتے کے ذریعے بھیجا. تو یہ جو آیت ہے کہ وما هو علی الغیب بدنین، کہ کوئی غیب کی باتوں میں پہنچانے میں بخیل نہیں ہوئے، یعنی بخل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے ساتھ پہنچا دیا. تو کیا وہ چیزیں جو آج اپنی مرضی سے دنیا دین میں داخل کر لی گئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نعوذ باللہ چھپا لیا تھا، اور اب ہم لوگوں نے دین کو مکمل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس میں نئی نئی من گھڑت. ابھی کل عشرہ محرم تھا نا، کیسی کیسی خرافات زمین پر کی گئی اور کیسی کیسی فضول چیزیں کہ جو جس کا نام و نشان دین میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے صحابہ کرام کے آخر تک کے زمانے تک کوئی ایسی رسم یا کوئی ایسا طریقہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو ایسی خرافات. تو یہ نعوذ باللہ کیا ہے
کہ آج بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتانے بھول گئے تھے، آج ہم دین مکمل کریں اپنی مرضی سے، جبکہ حجت الوداع کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی آیت باقاعدہ اتار دی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں نہ کوئی نئی چیز ڈالی جائے گی نہ نکالی جائے گی، تو یہ کہاں سے نئی نئی رسمیں اور یہ فضولیات اور یہ لے کر آئیں بغیر کسی دلیل کے؟ اگر ان سے پوچھو کہ یہ ساری چیزیں کرنے کا ثبوت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں، جو چیز ہے ہی نہیں اس کا ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو یہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت کرنے والے اور باقی سب وہ کرنے والے محبت ہے، تو وہ کام کرو نا کہ جنہوں نے نماز کی حالت میں اپنے آپ کو شہید کیے گئے، آخر ٹائم تک نماز اور روزے کی حالت میں تھے، اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے والے، اس کام کو چھوڑ کر آپ اپنی منمانی کہ اس دن شربت الٹا بانٹ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا 10 تاریخ کو، نواسے رسول بھی روزے سے تھے، اور آپ ان کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے شربت بانٹ رہے ہو، یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ کہ وہ تو یہ تھے ہم ان کے اپوزٹ کریں گے اور پھر غم مناتے ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دو کہ اللہ ہی تعالیٰ بس ایسی قوم کی اصلاح فرمائے کہ اپنی من گڑت، اور کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں اپنی منمانی کرنے والوں کا، اور خاص طور پر دین میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے کس طرح کا سوال کریں گے، اور کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے تمام شرکیہ اور بدعت والے عمل کرنے سے، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے تم جو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو تم کہتے ہو کہ شیطان کا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں جا رہے ہو اس کتاب کو چھوڑ کر، اس کلام سے منہ موڑ کر، اور کہاں سے تم کو ہدایت ملے گی؟ اور کون یہ رسول آئے گا کہ جو تم کو ہدایت دیں گے اور جو تم کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، سب کے لیے، قرآن فور آل ہے، قرآن سب کے لیے نصیحت ہے۔ جیسے کہ یہ جب تم بنو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب تم پر قرآن کی صداقت ظاہر ہو چکی تو پھر اسے کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں عقلیں ماری گئی ہیں؟ جب بنو حنیفہ کے کچھ آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مسلمان ہو کر حاضر ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ مسلمہ کا جو مدعی نبوت تھا، یعنی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب، اور تم اسے آج تک نبی مانتے رہے ہو، گھڑا ہوا کلام تو سنایا تو انتہائی رقیق اور محض بکواس تھا۔ فرمایا تمہاری عقلیں کہاں تھی؟ تم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اس بکواس کو اللہ کے کلام سے کیا نسبت؟ ناممکن ہے کہ ایسا بے تکا کلام اللہ کا کلام ہو۔ تم اللہ کی کتاب اور اس کی فرما برداری سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بلکہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ تو دنیا کے لیے نصیحت نامہ ہے، یہی نجات و ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی پر عمل کر کے آخرت بناؤ، اور یہی تمہاری آخرت کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہاری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے عمل کیسے کرنا ہے، کیسی اللہ کی پسند کی زندگی گزارنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نصیحت، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدی للناس سے، یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ ہر کوئی جو ہدایت کی طرف آنا چاہے اس کو پڑھے اور اس کے ذریعے ہدایت قبول کرے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی سیدھا ہونا چاہے، سیدھا چلنا چاہے، یعنی جو سیدھی راہ کے متلاشی ہے، قرآن انہیں سیدھی راہ بتا دے گا، اور ہر طالب ہدایت کو اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر ابو جہل بولا پھر تو ہدایت و دلالت ہمارے اختیار میں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دے رہے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے، تو ابو جہل نے بڑے روب اور بڑے فخر سے کیا کہا؟ تو اچھا، ہدایت اور دلالت ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی آیت میں کہ لمن شاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ تم اپنے آپ کو ہدایت دے دو گے، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے،
یعنی اللہ کے اذن اور توفیق سے ہدایت ملتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ جو خود سوال کرتا ہے. کسی جیسے اقبال نے ایک شعر کہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. یعنی کوئی سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، ہم کس کو سیدھا راستہ دکھائیں. یعنی کلام نصیحت ہے سارے نو انسانی کے لیے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان کے اندر ہدایت کو پانے کی طلب ہو، تڑپ ہو. ورنہ جتنا بھی سنا دے کوئی فائدہ نہیں ہے. سنتے تو سب ہے لیکن اثر چند لوگ پر ہوتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ جیسے کہ یہ مثال دی ہے کسی نے کہ ابلتے ہوئے پانی میں اگر انڈا ڈالے تو انڈا کیسا ہے کہ سخت ہو جاتا ہے. پہلے کیا تھا؟ انڈا پانی میں ڈالنے سے پہلے اندر سے نرم تھا. توڑتے ہیں تو وہ نکلتی ہے نا زردی اور سفیدی، کیا ہے؟ نرم ہوتا ہے. لیکن سخت کھولتے ہوئے پانی میں جب ڈالتے ہیں، ابالتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سخت ہو جاتا ہے. اور اس کے اپوزٹ آلو کو اگر آپ ابلتے پانی میں ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ کس نے اس نے اندر اپنی وہ صفت وہ ڈالی کہ یعنی ایک سخت ہو گیا اور ایک نرم ہو گیا. تو یہ کس لیے کہ گزرنا پڑا ابلتے پانی سے دونوں کو. ایسے ہی انسان کو کیا ہے کہ ایسے ہی نہیں، ہدایت کی تڑپ پیدا کرنی پڑے گی. ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگنی پڑے گی. جیسے ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں لیکن بغیر سینس کے پڑھتے ہیں نا، بغیر سوچے سمجھے، اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا الصراط المستقیم کو سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. نمتا علیہم، اور انمتا علیہم کس پر صراط کا راستہ آسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ من النبیین، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اپنا کہ ان کو سیدھا راستہ دکھایا. اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم کو بھی سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے ہماری، اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے. اور اہدنا الصراط المستقیم کا سورہ فاتحہ میں ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے کہ تین چیزیں ہیں. ایک تو راستہ دکھانا، اس پر چلانا، اور اسی راستے پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ راستہ تو دکھ گیا، چلنے بھی لگ گئے، لیکن چلتے چلتے بھٹک گئے. اب کیا وہ راستہ اس کو فائدہ دیا؟ نہیں. راستہ سیدھا کب فائدہ دے گا؟ جب اسی راستے پر چلتے 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 لاسٹ جو ہے ہماری موت، وہاں تک ہم پہنچیں گے، جو کہ ہمارا اینڈ ہے، جو ہماری دنیا کا اینڈ ہے، ہماری جسم کا اینڈ ہے، ہماری زندگی کا اینڈ ہے. وہاں تک پہنچنے تک کا ہدایت کے راستے پر رہنا ہے. یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آئے اور پھر ڈاواڈول ہوئے، پھر پلٹ گئے، پھر گر پڑے، پھر سنبھلے، پھر وہ نہیں. بلکہ وہاں تک کے لیے ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ جیسے ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ آپ نے دکھا دیا راستہ، اب ہمارے دلوں میں کجی یا ٹیڑھ نہیں پیدا کرنا کہ کہیں ہمارا دل نہ پلٹ جائے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلب وقلوبنا علی دینک. اللہم ثبتنا اقدامنا للایمان، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو اس پر چلنا بھی ہے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے اعمال بھی کرنا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرے اور بہترین ہمیں راستہ دکھائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا راستہ ہے. اور اس کلام جو اللہ تعالیٰ نے قسم اتنی ساری کھانے کے بعد اس کلام کی جو کوالٹی بتائی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کے مطابق اس قرآن کے ساتھ عمل کریں کہ جیسا اس کا حق ہے ویسا حق دے. کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا الذین یتلون حق تلاوت اولئک یؤمنون بہ، کہ اس کتاب کا حق جیسا ہے ویسا اس کا حق. تو کوشش کرنا چاہیے انشاءاللہ باذن اللہ کہ اس سے دل لگائیں، اس کلام سے دل لگائیں. یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے. اتنے بڑے ہیوج فرشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کسی کے بھی ذریعے، کیوں اتنے امین اور صادق اور اتنے کریم اور اکرام والے معزز فرشتے کے ذریعے بھیجا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا.
تو یہ ساری چیزیں اہمیت بتاتی ہے قرآن کی، کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کتنا عظیم کلام ہے۔ اسی طرح کرام برارہ، یعنی وہ لوگ بھی نیکوکار ہیں، اکرام والے ہیں، عزت والے ہیں، جو اس قرآن سے جڑے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، اگر ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں، یا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا اس کے پڑھنے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی آنر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کے لیے ذریعے عزت دے، اور اس قابل بنائے کہ واقعی ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔